ایسا کیا ہوا ہے جو اتنے زیادہ اختلافات بڑھتے نظر آ رہے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایسا کیا کہہ دیا؟ نہیں، اختلافات نہیں پڑے. انہوں نے کہا تھا کہ جس کو آنا ہے آ جائے، جس کو نہیں آنا نہ آئے. تو بس اتنی سی بات تھی. تو ہم نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا جس کے اوپر جو نا. آپ نے کہا، آپ نے یہ کہا کہ ساتھ چلنے اور چلانے والے اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. وہ تو اس کا جواب دیا تھا نا. تو بات اتنی بڑھ گئی نا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ساتھ چلنے اور چلانے والی بات نہیں ہے. ہاں، مطلب وہ جو ان کی مگر اس کے ساتھ کل ان کا ایک دوسرا کلپ مجھے پھر کسی نے بھجوا دیا. جی وہ خاصا جو ہے نا وہ پلائٹ ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت ان کا کوئی موڈ زیادہ اچھا نہیں ہوگا. رائٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو آپ لوگوں نے ان کے سامنے رکھے تھے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے، اس معاملات پر کچھ جواب ملا اب تک جو اسد قیصر صاحب سے آپ کی بات ہوئی تھی؟ نہیں، ایک دن بیچ میں میٹنگ کے لیے انہوں نے کہا تھا. اسد قیصر صاحب نے مجھے ڈائریکٹلی تو نہیں کہا. جی جی، انڈائریکٹ میسج آیا تھا کہ جی میٹنگ رکھنی ہے. اس دن پھر میں کوئٹہ کے لیے جو نا میں نے شیڈول کیا ہوا تھا. تو میں نے ان کو دن کا کہہ رہے تھے، وہ افطاری کے بعد کا کہہ رہے تھے. بس اسی میں پھر وہ دن بھی وہ ہو گیا. تو اب مولانا صاحب آ رہے ہیں 8 کو آ رہے ہیں، 8 اور 9 کی درمیانی شب کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مولانا کے آنے کے بعد ہی پھر بہتر ہوگا، تاکہ وہ پھر فرسٹ ٹائم جو ہے نا اس ٹائم ڈیسیژن بھی جو ہے نا، تاکہ ہم نے اپنے اداروں کو معاملات بھجوانے ہیں تو بھجوا دیں. تو آپ کو لگ رہا ہے معاملات اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں، بات بن جائے گی، یا پھر دونوں جماعتیں الگ الگ سولو فلائٹ میں جائیں گی عید کے بعد؟ یہ اب نہیں کہہ سکتے. ابھی تک بالکل معاملہ جو ہے نا درمیان میں ہے. بن بھی سکتی ہے اور نہیں بھی بن سکتی ہے. گو کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ہماری ایک ہی طرف ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے یا ملک جو ہے نا وہ درست قانون کے مطابق نہیں چل رہا. مگر اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو وہ خیبر پختونخوا میں بھی ٹھیک، اس کا کیا کرنا ہے وہاں پہ آ کے جو ہے نا معاملات رک جاتے ہیں کچھ تھوڑے سے. رائٹ. میں ویسے آپ سے کافی عرصے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج ایک پوائنٹ آپ نے بتایا، کچھ مزید بھی بتائیں کہ کون سے معاملات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے سامنے آپ نے رکھے ہیں، جو بانی پی ٹی آئی سے ڈسکس کرنے کے بعد اسد قیصر صاحب اب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا معاملہ جس پر آپ کو لگے کہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا؟ ان کی طرف سے جواب آئے کہ کوئی ڈیڈ لاک والی بات نہیں ہے. ان کو اس بات میرا خیال ہے 8-9 تک انتظار کریے، ذرا بہتر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. ان کے جوابات آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس کو ڈسکلوز کرنے ہیں معاملات کو تو سب ڈسکلوز بھی کر دیں گے، ڈسکلوز کرنے پڑیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو ان رائٹنگ ہو. اچھا کامران صاحب، 8-9 میں پارٹیاں پابند ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. 8-9 میں بھی کوئی بہت زیادہ دن نہیں ہے، بات سامنے آ جائے گی. لیکن میں ویسے آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں گا بطور سینئر پولیٹیشین اور جے یو آئی کے سینئر رہنما ہونے کے ناطے، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر فرض کریں کولیشن بن بھی جاتا ہے، گرینڈ اپوزیشن الائنس بن بھی جاتا ہے، کیونکہ جے یو آئی آ جاتی ہے تو لازمی بن جائے گا گرینڈ اپوزیشن الائنس، اس کے بعد میں پاکستان جے یو آئی فے کیا چاہے گی کہ معاملات کو اسمبلیوں کے اندر سالو کیا جائے، یا پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی زیادہ تر پالیسی رہتی ہے سڑکوں پر مشترکہ احتجاج کیا جائے گا؟ دیکھیے، ایک اختلاف تو یہ بھی ہے کہ جب تک اس کا ڈھانچہ نہیں بنتا، جب تک نظم نہیں بنتا، ہم پہلے سے نہ کہیں کہ ہم نے جو نا یہ تحریک چلانی ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے. وہ فیصلے جو ہے وہ اس نظم کے حوالے کر دیے جائے، اس ڈھانچے کے حوالے کر دیے جائے جو فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.